السلام علیکم جی، ایف سیریز کی نئی ایپیسوڈ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم نگلیریا وائرس کو ڈسکس کریں گے۔ نگلیریا وائرس کا اس سال کا پہلا کیس پاکستان کے شہر لاہور میں رپورٹ ہو چکا ہے، اور اس انتہائی خطرناک وائرس کی وجہ سے ایک انتہائی ہوبرو نوجوان جس کی عمر 30 تھی، لاہور کے ایک ہسپتال میں اس وائرس کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ وائرس پھیلتا کیسے ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ پانی جو ہماری زندگی کا ایک انتہائی اہم جزو ہے، اور یہی پانی بعض اوقات موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جیسا کہ اس ٹائم پاکستان میں گرمیوں کا موسم چل رہا ہے، اور جب گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم سب لوگ سوئمنگ پولز، نہر، دریا، مختلف سیاحتی مقامات جہاں پر پانی موجود ہو ان طرف رخ کرتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ ان تمام چیزوں کی طرف جانے سے پہلے اس بات کا خیال لازمی رکھیے گا کہ وہاں پر نگلیریا وائرس بھی موجود ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ نگلیریا وائرس پانی میں موجود ہوتا ہے اور ناک کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، اور سب سے پہلے دماغ میں جاتا ہے، اور دماغ کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کانشیسنیس والا حصہ کہتے ہیں، اس کو جا کر کھانا شروع کر دیتا ہے، اور میکسیمم 15 دن کے اندر اندر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور سب سے حیرانی کی بات جو آپ کو بہت زیادہ پریشان کر دے گی کہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص کو یہ جراثیم لگ جائے تو 98% چانسز ہوتے ہیں کہ انسان اس بیماری پر قابو نہیں پا سکتا اور وہ اپنے حال کے حقیقی سے جا ملتا ہے۔ اب اگر ہم اس جراثیم، اس بیماری کی علامات کی بات کریں تو سب سے پہلے اگر خدا نخواستہ یہ آپ کو جراثیم لگ گیا ہے تو آپ کو سر میں درد محسوس ہوگا۔ آپ اس درد کو دور کرنے کے لیے کوئی بھی میڈیسن لیں گے، لیکن آپ کے درد کو آرام نہیں آئے گا۔ آپ کو متلی کی کیفیت محسوس ہوگی، بخار شدت اختیار کرے گا، آپ کے بخار میں تیزی آ جائے گی، آپ کو الٹی کی کیفیت محسوس ہوگی، آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ اپنے حواس کھو رہے ہیں۔ اسی دوران جب آپ اسپتال کا رخ کریں گے تو اس میں 3-4 دن گزر چکے ہوں گے اور انسان کا کام تمام ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس سے بچنے کے طریقے یہی ہیں کہ سب سے پہلے تو احتیاط کی جائے، خاص طور پر سوئمنگ پولز میں جانے سے احتیاط کی جائے۔ دوسری چیز، اگر جانا مقصود ہی ہے، سوئمنگ پولز میں جانے کا دل کر ہی رہا ہے، تو یہ ضرور دیکھیں کہ وہاں پر ہدایات میں یہ چیز لکھی ہو کہ اس سوئمنگ پول کے پانی کو کلورین کی ایک مناسب مقدار سے صاف کیا گیا ہے۔ مناسب مقدار کا جاننا بھی ضروری ہے، جو تحقیق کے مطابق بتایا گیا ہے وہ ہے 0.5 ملی گرام پر لیٹر۔ تو اگر تو اس سوئمنگ پول کے پانی کو کلورین سے باقاعدگی سے صاف کیا جاتا ہے تو پھر تو امید ہے کہ اس میں اس جراثیم کا نشان نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ جراثیم صرف سوئمنگ پولز میں ہی ہو، یہ ہمارے گھر کے جو ٹینکیاں ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ پانی سٹور کرتے ہیں اس میں بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اور سب سے بڑی احتیاط کہ جب بھی سوئمنگ پولز، نہر یا کسی کنویں میں نہانے کے لیے جائیں، جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پانی ہمارے ناک کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل نہ ہو۔ خدا نخواستہ اگر پانی ہمارے جسم میں ناک کے ذریعے داخل ہو گیا اور اگر اس پانی میں یہ جراثیم ہوا تو ہم اس نگلیریا وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک انتہائی اہم معلومات ہے جو ہمیں جاننا ضروری تھا، اور اس کو مزید آگے اپنے دوستوں تک، حلقہ احباب تک پہنچائیں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔